بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹرز پہ بہت سارے شکوے ہیں، کچھ جائز بھی ہیں کچھ ناجائز بھی ہیں، لیکن شکوے کرنے سے پہلے ڈاکٹرز کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت تو ہے نا۔ آپ کو پتہ تو ہو ہسپتالوں میں ہو کیا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ پبلک ڈیلنگ کا کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس سے سارے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہمیشہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ناخوش ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سے بہت سارے لوگ ہیں جو خوش ہیں، جو ان سے سیٹسفائی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے ناخوش ہو کے آتے ہیں۔ جو ناخوش ہوتے ہیں وہ کیوں ناخوش ہوتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے ان کے مریض کا ٹھیک طرح سے علاج نہیں کیا گیا۔ اب علاج ٹھیک طرح سے ہوا ہے یا نہیں ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس بات کو طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ ٹیکنیکل نالج نہیں رکھتے، انہیں نہیں پتہ کہ کس طرح کا علاج ہونا چاہیے تھا، کس طرح کا کیا گیا۔ ہاں، ایک دوسرا ڈاکٹر یا کوئی دوسرا میڈیکل کا نالج رکھنے والا بندہ اگر اعتراض کرے اور اس میں کوئی بنیادی غلطی بتائے تو ٹھیک ہے، اس کا اعتراض جائز بھی ہوتا ہے۔ باقی ہسپتالوں میں دیکھیں، طریقہ کار یہ ہوتا ہے، کسی بھی سرکاری ہسپتال میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ مریض کو داخل کیا جاتا ہے۔ اب داخل کرتے ہوئے یہ کیا جاتا ہے، مریض کی ایک فائل بنائی جاتی ہے، ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں اور اس چیک اپ کے دوران اس فائل کے اوپر مریض کا ایک ٹریٹمنٹ، پہلے اس کی ڈیزیز کے متعلق لکھتے ہیں، پھر اس کا ایک ٹریٹمنٹ پلان بناتے ہیں۔ اب ڈاکٹرز اس ٹریٹمنٹ پلان کے مطابق نرسز وغیرہ کو آرڈر دیتے ہیں کہ انہوں نے دوائی دینی ہے اور اس ٹریٹمنٹ پلان پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی مریض جو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اس کو بار بار ڈاکٹر چیک نہیں کرتے، اس کا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے، اور کچھ اسپیسیفک ٹائم ہوتے ہیں جس طرح صبح کا، دوپہر کا یا شام کا، اس وقت ڈاکٹر دوبارہ آ کے چیک کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس ٹریٹمنٹ پلان کے مطابق مریض میں بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب وہاں پر وہ مریض یا اس کا اٹینڈنٹ اگر یہ اعتراض کرنا شروع کر دے کہ یہ ڈاکٹر ہر آدھے گھنٹے بعد مجھے چیک کرنے کیوں نہیں آ رہا، تو اس کا اعتراض ناجائز ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر کا کام اسے بار بار چیک کرنا نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام اس پہ بار بار توجہ دینا نہیں ہے، انلیس کوئی ایمرجنسی ہو، اس کی طبیعت خراب ہو یا کوئی مسئلہ بن رہا ہو۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے، اس ٹریٹمنٹ پلان پہ پھر عمل کروانا ہے۔ وہ ٹریٹمنٹ پلان بنانے کے بعد اس نے نرس کے حوالے کر دینا ہے۔ اب نرسنگ سٹاف جتنا بھی ہوتا ہے، دوائی دینی ہے، انجیکشن لگانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ سارا کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد راؤنڈ ہوتے ہیں، راؤنڈ کے اندر سینئر ڈاکٹرز آتے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ اس کنسلٹیشن میں پھر آگے طے کیا جاتا ہے اگر اس ٹریٹمنٹ پلان کے اندر کوئی چینجز لانی ہو، کوئی تبدیلیاں کرنی ہوں۔ تو اب ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہر وقت ان کے سر پہ سوار رہے، وہ بیسیکلی ان کی اپروچ ہی غلط ہے، وہ نہیں جانتے کہ ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم ہسپتال میں گئے تو ڈاکٹر نے ہم سے پہلے ایمرجنسی میں ہم سے پہلے کسی کو چیک کر لیا، یا پھر ڈاکٹر نے ہم پہ توجہ نہیں دی۔ اگر تو نارمل روٹین میں جو چیک اپ چل رہا ہے اس کے اندر ڈاکٹر آپ سے پہلے کسی کو چیک کرتا ہے کہ آپ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو چیک کرتا ہے تو وہ غلط ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایمرجنسی کے اندر وہ کسی دوسرے مریض کو آپ سے پہلے چیک کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور اس وقت اسے جلدی چیک اپ کی ضرورت ہو۔ ایمرجنسی اسی کا نام ہے۔ آپ تکلیف میں ہیں، آپ کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے، آپ اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں نا، اس میں سے گزر رہے ہیں۔ جو دوسرا بندہ آ رہا ہے، کیا وہ آپ سے زیادہ تکلیف میں ہے، کیا وہ آپ سے زیادہ پریشانی میں ہے، کیا اس کی جان کو آپ سے زیادہ خطرہ ہے، یہ بات طے کرنا ڈاکٹر کا کام ہے۔ وہ یہ بات طے کرے گا اور اس کے مطابق وہ دیکھے گا کہ میں نے کس کو پہلے چیک کرنا ہے، کس کو بعد میں چیک کرنا ہے، اس کے حساب سے وہ چیک کرے گا۔ اب وہ لوگ جنہیں بعد میں چیک کیا جا رہا ہے، یا جو جنہیں لگتا ہے کہ وہ نواب ہیں اور جو مطلب جہاں بھی جائیں ان کی باری سب سے پہلے آ جانی چاہیے، وہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے پہلے کیوں نہیں چیک کیا گیا۔ ان کا اعتراض غلط ہی ہوگا۔ ایمرجنسی کے دوران ہر مریض کے ساتھ آیا بندہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے یا میرے مریض کو سب سے زیادہ تکلیف ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اسے ہے یا کسی دوسرے مریض کو، کس کو پہلے چیک کرنا ہے، کس کو بعد میں چیک کرنا ہے، کس کو دوائی ابھی دینی ہے، کس کو تھوڑی دیر بعد دینی ہے، کس کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دینی ہے، کس کو 8 دفعہ دینی ہے۔ یہ سارے معاملات طے کرنا ڈاکٹر کا ہی کام ہوتا ہے۔ اس طرح کے اعتراضات کرنا اور ان اعتراضات کی بنیاد پہ ان ڈاکٹرز کو برا بھلا کہنا، ان کو مارنا ایک غلط رویہ ہے۔ ایک بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے، جس طرح کوئی مستری کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بنایا ہوا گھر گر جائے، یا کوئی بھی اپنے پیشے سے متعلقہ یہ کام کبھی نہیں چاہتا کہ وہ جو کام کرے وہ غلط ہو جائے، اسی طرح ایک ڈاکٹر کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے مریض کا نقصان ہو۔
کسی بھی قسم کا نقصان ہو، اور جان جانا تو بہت بڑا کام ہے، وہ تو کوئی بھی ڈاکٹر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے کسی مریض کی جان جائے۔ کسی مریض کی جان کا چلے جانا ایک ڈاکٹر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، میں اس میں سے گزرا ہوں، میرے ساتھی ڈاکٹر گزرے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایک مریض جب مرتا ہے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے، ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہماری اس میں غلطی ہو تو وہ بات ہمیں بار بار چبھتی رہتی ہے، ہمیں اس بوجھ کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ایسی بات کریں کہ ڈاکٹرز جان بوجھ کے کسی مریض کو مار دیتے ہیں یا اس کا نقصان کرتے ہیں، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی جتنا مرضی برا ڈاکٹر ہو، جتنا مرضی سنگ دل ڈاکٹر ہو، وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی کسی غفلت کی وجہ سے اس کا مریض جو ہے وہ مر جائے، اس کے مریض کی بیماری بگڑ جائے یا اس کا کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ایمرجنسی کے دوران اگر کوئی مریض آتا بھی ہے تو یہ طے کرنا کہ کس کو پہلے چیک کرنا ہے، کس کو بعد میں چیک کرنا ہے، ڈاکٹر کا ہی کام ہے، اس لیے یہ کام اس کے حوالے ہی کرنا چاہیے، یہ کام اپنے ذمہ نہیں لینا چاہیے، اور اس بات پہ ڈاکٹر پہ غصہ کرنا یا جھگڑا کرنا کسی طور جائز نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد عوام کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ابھی ڈاکٹر کو مارنے پیٹنے والا واقعہ ہوا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ ہاں جی ہم بھی گئے تھے، ہمارے ساتھ بڑا اچھا واقعہ پیش آیا، ہمارے ساتھ ڈاکٹروں نے بڑا اچھا کوآپریٹ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، وہ جب بھی گئے ڈاکٹروں نے بڑی بری طرح انہیں ٹریٹ کیا۔ بیسیکلی ہر کوئی اپنے حساب سے ان معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنے حساب سے چل رہا ہے، کچھ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے، جب آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو رہا ہے، تو آپ پہلے معاملات کو دیکھ تو لیں، سمجھ تو لیں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر اپنی طرف سے جو کر سکتا ہے وہ پوری طرح کر رہا ہو، ڈاکٹر اپنی طرف سے پورا علاج کر رہا ہو، پورا ٹھیک طرح سے چیک کر رہا ہو۔ اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں جو میڈیکل کے پیشے میں موجود ہیں، برے بھی ہیں جو اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا رکھا جا سکتا ہے، جتنی محنت نہیں کرتے جتنی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک بات جو پکی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر کبھی اپنے مریض کا برا نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوتا تو میڈیکل چھوڑ کے کہیں اور جا چکا ہوتا۔ ایشو یہ ہے کہ مار پیٹ یا اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ برا ہی ہوتا ہے، مطلب اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے لوگ اپنے اندر کے بغض نکالنے کے لیے ایسے معاملات کو ٹھیک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اندر کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے تو اس نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی، اسی کا قصور ہوگا کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں ہی کسائی، یہ بری طرح پیش آتے ہیں سب مریضوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر عام انسان ہیں، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو آپ کو اس زیادتی کو زیادتی ہی قرار دینا ہوگا، آپ کو اس غلط کو صحیح نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ کبھی پیش بھی آیا کسی ڈاکٹر کی طرف سے، آپ کے یا آپ کے کسی عزیز کی دیکھ بھال میں، علاج میں کوئی غفلت ہوئی بھی ہے، تو پہلے تو آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ کیا وہ غفلت ہوئی تھی یا صرف آپ کو ایسا لگا تھا۔ اگر وہ غفلت ہوئی تھی تو بھی اس سے ایک ڈاکٹر کی وجہ سے ہوئی تھی، آپ سارے پیشے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ میں خود ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں، ان میں سے گزرتا ہوں، میرا ڈیلی بیسس پہ ذریعہ بات ہے ڈاکٹر سے واسطہ پڑتا ہے، میری وہی کمیونٹی ہے۔ میں یہ بات لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے مریض کا نقصان ہو یا اس کا مریض مرے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ غلط کو غلط کہا کریں، غلط کو غلط سمجھا کریں، بلا وجہ متشدد رویوں کو ٹھیک نہ کہنا شروع کر دیا کریں صرف اس بنیاد پہ کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ متشدد رویے اپنائے جا رہے ہیں، کسی ایسے بندے پہ تشدد کیا جا رہا ہے جو آپ کو ناپسند ہے، یا جس کا پیشہ، جس کا شعبہ آپ کو ناپسند ہے، یا جس کا آپ کے ساتھ کبھی کوئی واسطہ اچھا نہیں رہا، کسی قسم کا برا رہا، یا جس پہ آپ کو کوئی بغض ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پہ کسی کو برا نہ کہا کریں، اور جو ہسپتال کے معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو کافی زیادہ امکان ہے کہ آپ کے بہت سارے شکوے ویسے ہی دور ہو جائیں گے۔ ہمارے جو سرکاری ہسپتال ہے نا، وہاں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ ایک مریض کو ہم پوری طرح جتنا اسے دیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ہم اتنے ٹائم میں دیکھ ہی نہیں پاتے۔ جب اس مریض کو دیکھ ہی نہیں پائیں گے ٹھیک طرح سے تو ہم اس کا ٹھیک طرح سے جتنی اسے توجہ چاہیے، جتنا اس کو علاج چاہیے، کیسے کر پائیں گے۔ آپ سرکاری ہسپتالوں میں دیکھیں تو انتہا کا رش ہوتا ہے، اور ڈاکٹرز کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ نہیں کر پاتے، ان کو ٹھیک طرح سے اتنا ٹائم دے نہیں پاتے جتنا چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹرز پہ اعتراض رہتے ہیں۔
اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں اگر ڈاکٹر آپ کو ٹائم زیادہ دے رہا ہے، آپ سے اچھی طرح مل رہا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر اس کے پاس ٹائم زیادہ ہے، اس لیے وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ اچھے برے کی میں نے پہلے بات کی کہ اچھے برے ہیں، لالچی بھی ہیں جو پرائیویٹ میں اس وجہ سے اچھی طرح بات چیت کریں گے کہ ان کو کوئی لالچ ہوگا یا ان کا دل کرے گا کہ ان کے پاس پرائیویٹ میں زیادہ ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے۔ اور سرکاری ہسپتالوں میں روڈنیس یا رش یا پراپر توجہ نہ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ رش ہی ہے، اس رش کی وجہ سے انہیں پراپر توجہ نہیں مل رہی ہوتی۔